حضرت شارع کچھ صورتیں ذکر کرنے کے بعد اب فرماتے ہیں کہ اگر تم ان تمام اقسام کا استیعاب چاہتے ہو تو تم یہ بات ذہن نشیں رکھو، فعلم، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تمہیں جان لینا چاہیے، یہ بات ذہن نشیں کر لینی چاہیے کہ انہو اذا رأى الماء خارج الصلاة وصلى ولم يسأل بعد الصلاة لیظہر العز بالقدرہ فعلی ما ذکر فی المبسوط، کہ جب کوئی متیمم خارج صلاۃ پانی کو دیکھے، ابھی تیمم کیا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، نماز شروع نہیں کی ہے، ابھی خارج صلاۃ ہے، تو نماز ابھی شروع نہیں کی ہے، ابھی خارج صلاۃ ہے، اور اس نے پانی دیکھا ہے لیکن پانی مانگا نہیں، دیکھ تو لیا کہ میرے پاس جو بیٹھا ہے آدمی اس کے پاس پانی موجود ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ دے گا کہ نہیں دے گا، غالب گمان کیا ہے یا شک ہے، کچھ نہیں، پانی دیکھ کر کے بھی اس نے نیت باندھ لی، ٹھیک ہے۔ پانی کب دیکھا؟ دوران نماز یا قبل نماز؟ قبل نماز۔ وصلی، لیکن اس نے نماز پڑھ لی، ولم یسأل بعد الصلاۃ، اور اب نماز کے بعد بھی پانی نہیں مانگا، دیکھ رہا بیٹھا، اس کے بعد پوری کین پانی کی بھری پڑی ہے، تو پہلے مانگنا چاہیے تھا اسے نا، نہیں مانگا، نماز پڑھ لی، نماز کے بعد مانگنا چاہیے، اگر دے دیتا ہے تو نماز کا اعادہ کرے گا، نہیں دیتا ہے تو نماز ہو گئی، منع کر دے گا، لیکن اس کے نماز کے مکمل کرنے کے بعد بھی اس نے ذرا زحمت نہیں کی کہ اس سے کہتا بھائی صاحب پانی دے دیں گے آپ، نہیں مانگا اس نے نماز کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ لیظہر العز بالقدرت، اگر مانگتا تو کیا چیز ظاہر ہو جاتی، کیا واضح ہو جاتی چیز؟ عز یا قدرت، اگر پانی دے دیتا وہ تو قدرت علی الماء ثابت، اور پانی سے انکار کر دیتا تو عجز ثابت، عاجز ہونا ثابت، تو یہ کوئی چیز معلوم نہیں ہوئی۔ فعلی ما ذکر فی المبسوط، تو اس کا حکم وہی ہے جو مبسوط میں مذکور ہوا۔ مبسوط میں کیا ذکر ہے کہ پانی مانگنا اس پر واجب تھا، پانی نہیں مانگا تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کو کہاں وذکر فی المبسوط انہ ان لم یطلب منہ، اگر پانی نہیں مانگا، ٹھیک ہے، وصلی، اور نماز پڑھ لی، یہ اسی صورت میں ہے کہ نماز سے پہلے پانی دیکھا اس نے مگر پانی مانگا نہیں اور نماز پڑھ لی، وصلی، نماز پڑھ لی، ولم یجوز، تو پانی نہ مانگنے کی صورت میں اس کی نماز نہ ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ پانی ایک ایسی چیز تھی جو عادتاً خرچ کر دی دے دی جاتی ہے، اگر یہ مانگتا تو اسے پانی مل ہی جاتا، نہیں مانگا تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اب اس پر لازم ہے کہ پانی مانگے، اگر مل گیا پانی تو نماز گئی، نہیں ملا تو نماز ہو جائے گی، اگر انکار کر دے گا تو ایسی صورت میں حکم وہی ہوگا جو مبسوط میں مذکور ہے۔ سواء غلب علی ظنہ الاعطاء، اس میں اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کا غالب گمان کیا ہو، مل جانا ہو، پانی دے دے گا وہ، غالب گمان یہ ہے، او عدمہ، یا عدم اعطاء، پانی نہیں ملے گا، اور شک فیہما، یا اعطاء اور عدم اعطاء میں شک ہو۔ ہوتا تھا نہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، پانی کین کی رکھی ہے، ہم جانتے ہیں اسے اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارا پرانا ملنے جلنے والا دوست ہے، مانگیں گے تو دے دے گا، تو اعطاء کا ظن غالب ہے، مانگا دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے، دے دیا تو کوئی بات نہیں دیا تو عجز ظاہر ہو گیا، عاجز ہونا ظاہر ہو گیا۔ اور ایک شخص کو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اسے بار بار آزما چکا ہوں، پانی اس کے پاس بہت ہے مگر مانگوں گا تو دے گا نہیں ہے، تو غالب گمان کیا ہے؟ عدم اعطاء، ٹھیک ہے۔ یا نیا آدمی ہے بالکل، نہ اس کی سخاوت وہ جانتا ہے نہ کنجوسی وہ جانتا ہے، اچانک ایک آدمی آیا اجنبی، اس کے پاس ایک پوری کین ہے، تو شک ہے نا اسے، ہو سکتا دے دے، ہو سکتا نہ دے، تو تینوں صورتیں میں یہ حکم عام ہے، برابر ہے، کیا کہ نماز پوری کرنے کے بعد اس کو مانگنا ہی ہے، نہیں مانگے گا تو نماز نہیں ہوگی، تو پہلے مانگنا چاہیے تھا، نہیں مانگ سکا تو نماز پوری کرنے کے بعد مانگ لے۔ وہی مسئلۃ المتن، اور یہی مسئلہ متن والا ہے، متن میں یہی تو بتایا گیا نا، صاحبین کے قول پر فتویٰ تھا، صاحبین نے کیا کہا، نہیں مانگنا ضروری ہے۔ وَإِذَا رَأَى فِي الصَّلَاةِ، تو یہ تو حکم تھا جب اس نے خارج صلاۃ پانی دیکھا اور پھر نماز پڑھ لی، اور اب کب دیکھا اس نے پانی؟ اِذَا رَأَى فِي الصَّلَاةِ، نماز میں پانی دیکھا، نیت باندھے ہوئے ہے، اچانک دیکھا ایک آدمی آگے ایک کین لے کر کے پانی کی بھری ہوئی، بس کنہیا کے دیکھ لیا اس نے، پتہ چل گیا اسے پانی ہے اس کے پاس،
یا حالت نماز میں اس نے دیکھ لیا پانی، ولم یسأل بعدہا، لیکن نماز کے بعد بھی نہیں مانگا۔ اگر اعطا کا غالب گمان ہوتا تو نماز توڑ کے مانگنا چاہیے تھا اسے، ٹھیک ہے۔ اگر غالب گمان کیا تھا، آیا تو مگر دے گا کہ نہیں دے گا شک ہے، یا نہیں دینا غالب گمان تھا تو نہ مانگے، نماز پوری کر لے۔ کیا تھا اس بارے میں نا، یہ تھا نا، اذا رأى مع رجلا مع رجل ماء كثيرا وهو في الصلاة وغلب على ظنه انه لا يعطيه، نماز میں دیکھا اور غالب گمان کیا ہے، نہیں دیکھا، یا شک کا، اور شک کا یا دینے نہ دینے میں شک ہے، تو مضى على صلاته، تو کیا حکم ہے اس کی؟ نہیں ہے، نماز پوری کر لے، نماز کر گزرے، پڑھ گزرے۔ اور اگر غالب گمان کیا تھا اعطا کا تو نماز توڑ کر کے بات کر لے۔ وَإِذَا رَأَى فِي الصَّلَاةِ، اور اگر نماز میں اس نے پانی دیکھا، وَلَمْ يَسْأَلْ بَعْدَهَا، اور نماز کے بعد اس نے نہیں مانگا، فَقَضَى، تب بھی یہی حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ لم يجز الصلاۃ، نماز اس کی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ رَأَى خَارِجَ الصَّلَاةِ، اور اگر اس نے پانی تو خارج صلاۃ ہی دیکھا، وَلَمْ يَسْأَلْ، اور اس سے پانی مانگا نہیں، نماز سے پہلے پانی دیکھا ہے، پہلے مانگنا چاہیے تھا مگر نماز سے پہلے پانی نہیں مانگا، پہلے جو حکم تھا وہ بعد صلاۃ کا تھا، نماز کے بعد نہیں مانگا، اور یہاں کب ہے؟ لم یصل ولم یسأل وصلى، پانی دیکھا اور مانگا نہیں اور نماز پڑھ لی، ثم سألہ، پھر اس نے یعنی نماز پوری کرنے کے بعد پانی مانگا، فإن أعطى، اب اگر اس نے پانی دے دیا تو بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز، کیوں؟ اس لیے کہ اب قدرت ثابت ہو گئی، قدرت علی الماء، اور جب قدرت علی الماء ثابت تو تیمم جاتا رہا، اور جب تیمم بھی چلا گیا، وضو کیا نہیں اس نے تو بے طہارت رہا، نماز نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أَبَى، اور اگر اس نے انکار کر دیا، صورت کیا ہے؟ نماز سے پہلے پانی دیکھا ہے، نماز سے پہلے بھی نہیں مانگا، نماز پڑھ لی، پھر نماز کے بعد بھی مانگا، نماز کے بعد مانگا، اگر اس نے دے دیا تو نماز باطل، اور نماز کے بعد مانگا نہیں دیا اس نے، نماز ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَبَى، اور اگر اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا تو تمت، تو نماز مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ سواء ظن الاعطاء او المنع او شک فیہما، یہاں بھی تینوں صورتیں عام ہیں، خواہ ظن غالب اس پانی دینے کا ہو یا ظن غالب منع کر دینا کا ہو یا دونوں میں شک ہو، اگر انکار کر دیا تو نماز ہو جائے گی۔ کیوں نماز ہو جائے گی؟ عجز ثابت ہو گیا منع کرنے کی صورت میں۔ وَإِنْ رَأَى فِي الصَّلَاةِ، تین صورتیں ہو گئی نا، یہ چوتھی صورت۔ وَإِنْ رَأَى فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ رَأَى فِي الصَّلَاةِ فَكَمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ، اور اگر حالت نماز میں اس پانی کو دیکھا تو پھر وہی حکم ہوگا جو زیادات میں مذکور ہے۔ زیادات میں کیا مذکور تھا؟ ہاں یہ ہے نا، وفی الزیادہ قال فی الزیادات فاذا فرغ من صلاته فساله فاعطه او عطس لثمن المثل، اگر اس نے پانی دے دیا یا ثمن مثل کے عوض دیا اور ثمن مثل کے دائیں پر قادر تھا تو نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ واذا ابا، اور اگر انکار کر دیا تب صلاته، تو نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے حالت نماز میں پانی دیکھا تو حکم وہی ہے جو زیادت مذکور، لیکن یبقى صورتان، مگر ان تمام صورتوں کے ذکر کے باوجود ابھی بھی دو صورتیں باقی رہ گئیں۔ چار تو اس نے ذکر کر دی، دو صورتیں ابھی باقی رہ گئیں۔ کیا ہو گئیں؟ احداہما، ان دونوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ انہ قطع الصلاۃ فیما اذا ظن المنع او الشک فسألہ، کہ اس شخص نے پانی دیکھا نمازی کی حالت میں، ٹھیک ہے، قطع الصلاۃ، لیکن نماز کو توڑ دیا اس نے۔ کب توڑا؟ فیما، اس صورت میں توڑا کہ اذا ظن المنع، جب اسے کس بات کا غالب گمان تھا؟ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ دے گا نہیں پانی، مگر پھر بھی اس نے نماز توڑ دی۔ یا شک تھا، ایک اجنبی شک تھا، اس کے دینے نہ دینے میں دونوں میں شک واقع تھا، شخص تھا، تو اس نے شک کی صورت میں فسألہ، اب نماز توڑ کے ادھر کہتا بھائی صاحب پانی دے دیجئے، تو اب دونوں صورتیں ہیں، یا تو دے گا وہ یا نہیں دے گا۔ اگر دے دے گا تو نماز باطل، تیمم گیا، اور نہیں دیا تو نماز ہو جائے گی اس کی۔ تو اس نے نماز توڑی، نماز توڑ کے اس صورت میں جبکہ غالب گمان منع کا تھا یا شک تھا، نماز توڑنے کا حکم نہیں تھا اسے۔ زیادت میں کیا کہا؟ اگر اسے غالب گمان یہ ہے کہ پانی نہیں ملے گا یا شک ہے اسے تو نماز نہ توڑے،
نماز پڑھ لے، پوری کر لے نماز، اس کے بعد مانگے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب صورت یہ ہے کہ اس نے نماز کے دوران ہی نماز کو توڑ دیا، اور حالت یہ ہے کہ ظن غالب منع کا ہے یا شک ہے، تو فسألہ، پھر اس نے اس سے پانی مانگا، فإن عطا، اب اس نے پانی دے دیا تو بطل تیممہ، تو پانی مل گیا تو قدرت ثابت ہو گئی، تیمم باطل ہو گیا۔ وإن ابا، اور اگر اس نے انکار کر دیا، فہو باقٍ، تو اس کا تیمم باقی ہے، نماز تو توڑی دی ہے، نماز دوبارہ پڑھے گا لیکن تیمم باقی ہوگا۔ والاخرى، اور دوسری صورت یہ ہے، تو ایک صورت یہ ہو گئی کہ نماز توڑنی نہیں چاہیے تھی مگر توڑ دی اس نے، کب نہیں توڑنی چاہیے تھی؟ جبکہ غالب گمان نہ دینے کا ہے یا شک ہے، اور توڑنے کا کب حکم تھا؟ دینے کا تھا، تو یہ صورت نہیں ہوئی تھی نا ذکر، ایک صورت یہ بتائی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انہ اذا اتم الصلاۃ، کہ جب اس شخص نے نماز کو پورا کر لیا، فیما اذا ظن انہ یعطی، اس صورت میں نماز کو پورا کیا جبکہ غالب گمان کیا ہے؟ دے دے گا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ نماز کی حالت میں پانی دیکھا اور غالب گمان اعطا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ نماز توڑ کے مانگنا چاہیے، اگر دے دے تو وضو کر کے نماز پڑھے، نہیں دے تو نماز پڑھ، لیکن اس نے کیا کیا؟ غالب گمان تھا کہ پانی مل جائے گا مگر پھر بھی اس نے نماز نہیں توڑی، اس نے نماز پوری کر لی۔ اتم الصلاۃ فیما اذا ظن انہ یعطی، اس صورت میں جبکہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ پانی مل جائے گا، اسے دے دے گا پانی۔ ثم سأل، پھر نماز پوری کرنے کے بعد اس نے پانی مانگا، فإن عطا، اب اس نے پانی دے دیا تو ظاہر حکم بطل صلاتہ، اس کی نماز باطل ہو گئی۔ وإن ابا، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو تمت، تو نماز اس کی مکمل ہو گئی، چونکہ نماز پڑھنے کے بعد مانگا نا اس نے، نماز پوری ہو گئی۔ لأنہ ظہر ان ظنہ کان خطأ، اس لیے کہ اب یہ بات واضح ہو گئی، بالکل ظاہر ہو گئی کہ اس کا جو گمان تھا، غالب گمان، وہ کیا تھا؟ غلط تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ پانی مل جائے گا، لیکن سمجھنے کے باوجود اس نے نماز نہیں توڑی، توڑنی چاہیے تھی، نماز نہیں تھی، بعد میں پانی مانگا، اس نے منع کر دیا، تو اس کا جو غالب گمان تھا اعطا والا، وہ صحیح ثابت ہوا یا غلط؟ انکار کر دیا تو غلط ثابت ہوا، اس لیے کہ یہ بات اب واضح ہو گئی کہ اس کا ظن جو تھا وہ غلط تھا، بخلاف مسئلہ تحری کے۔ لیکن آپ ایک مسئلے کو اور دیکھیں، مسئلہ تحری، جب کسی شخص پر جہت قبلہ مشتبہ ہو جائے اور اسے یہ شبہ ہو، مثلا جنگل میں ہے، رات کا ٹائم ہے یا دن ہے، کورا ہے، سورج کا پتہ نہیں چل رہا کہاں کیسے، اب بالکل نئی جگہ، پتہ نہیں چل رہا کھیت میں کہ کدھر کو کعبہ ہے کدھر کو قبلہ ہے، اب آپ نے نماز کے لیے تحری کرنے کا حکم ہے، آپ کو تحری کی، تحری کر کے تمہیں آیا کہ نہیں ادھر ہے قبلہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، تحری میں یہ ہے نہیں ادھر ہے، نہیں ادھر ہے، اب آپ نے غور و فکر کر کے ادھر کو رخ کر دیا کہ چلو بھی ادھر رخ ہے، پوری نماز آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے نا؟ اب پوری نماز پڑھ کے کسی نے بتایا آپ نے ادھر نماز پڑھی ہے بعد میں، یا آپ کو خود پتہ چلا ارے نہیں قبلہ ادھر نہیں تھا، قبلہ صاحب ادھر قبلہ تھا، تو حضرت قبلہ کو کیا بتایا؟ قبلہ ادھر نہیں بلکہ ادھر تھا، تو کیا اسے نماز کا اعادے کا حکم ہوگا؟ نہیں، اس کی حالانکہ تحری غلط ہے، اس کا جو ظن غالب تھا وہ غلط تھا، اس کے باوجود اعادے کا حکم نہیں ہے، ظن غلط ثابت ہوا، پھر بھی یہ حکم دیا گیا کہ نماز اس کی صحیح ہو گئی، برخلاف یہاں کے، وہ نماز میں جان رہا کہ یہ پانی دے دے گا لیکن نماز نہیں توڑی اس نے، اب نماز کے بعد اس نے پانی مانگا اور پانی اس نے نہیں دیا، تو نماز کے اعادے کا حکم ہوگا؟ نہیں ہوگا، اور کیا کہا کہ معلوم ہوا کہ تمہارا ظن کیا تھا؟ غلط تھا، تمہارا گمان غلط تھا، تو یہاں ظن کے غلط ہونے کی صورت میں نماز ہو گئی نہیں، اگر اس نے پانی نہیں دیا تو تمہارا گمان کیا تھا؟ دینے کا تھا، تو گمان غلط ہوا نا، اس کے باوجود نماز ہو گئی، گمان کا غلط ہونا ثابت ہوا، اور وہاں کیا تھا؟ وہاں بھی گمان غلط تھا، تو اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے بار کیا ہے مسئلہ تحری یہ ہے کہ قبلہ اس وقت یعنی جب جہت مشتبہ ہو جائے، جہت تحری ہی اصالتاً قبلہ ہے، گمان یہ تھا کہ پانی نہیں دے گا اور پانی اس نے دے دیا، تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا کہ نہیں؟ گمان یہ تھا پانی نہیں دے گا لیکن مانگنے پر پانی دے دیا، تو تمہارا گمان غلط ہوا، نماز کا اعادہ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ حالانکہ یہاں غلط ہو رہا ہے گمان، پھر بھی نماز کے اعادے کا حکم ہو رہا، وہاں اعادے کا حکم نہیں ہو رہا، جہت تحری میں گمان غلط ہونے کے باوجود تم نے ادھر کو تحری کی
اور نماز پڑھ لی تو کرچہ تمہارا یہ گمان غلط تھا مگر اس کے باوجود نماز کے اعادے کا حکم نہیں ہے، تو یہاں غلط گمان کا اعتبار نہیں کیا گیا، وہاں غلط گمان کا اعتبار کر لیا گیا۔ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ قبلہ جب مشتبہ ہو جائے تو اس وقت جہت تحری اصالتاً قبلہ ہے، اصل وہی قبلہ بن گیا۔ وَهَا هُنَا الْحُكْمُ دَائِرٌ عَلَى حقیقت القدرت والعجز، اور یہاں جو معاملہ ہے وہ دائر ہے حقیقت قدرت پر اور حقیقت عجز پر۔ آپ یہ دیکھ لیجئے آپ کو قادر ہونا پایا جا رہا حقیقتاً یا عاجز ہونا۔ اگر حقیقتاً قدرت ہے تو حکم یہ ہوگا، حقیقتاً عجز ہے تو حکم یہ ہوگا، الگ الگ۔ تو کس پر اعتبار کیا گیا حکم؟ حکم کس پر دائر ہے؟ حقیقت قدرت اور حقیقت عجز پر ہے۔ اب فَأُقِیمَ غَلَبَةُ الظَّنِّ، یہاں ظن غالب کو قائم مقام کر دیا گیا عز اور قدرت کے تیسیراً آسانی کے لیے۔ فَإِذَا ظَهَرَ خِلَافُهُ، لیکن جب اس ظن کا خلاف ظاہر ہوا، اس ظن کا غلط ہونا ظاہر ہوا، تو لم یبقى قائم مقامہما، تو اس کا قائم مقام ہونا بھی باقی نہ رہے گا۔ دیکھیے جہت تحری میں جدھر تحری ہوئی ہے، جدھر غالب گمان ہوا ہے، وہ اصالتاً قبلہ بن گیا۔ اب وہ قائم مقام نہیں کہ صاحب یہ تحری قائم مقام قبلے کو، نہیں، قائم مقام نہیں ہے، اصالتاً وہ جہت قبلہ ہو گئی۔ اور یہاں پر جو ہم نے اس ظن غالب کو قائم مقام قرار دیا ہے وہ حقیقت قدرت، حقیقت عز کے قائم مقام قرار دیا ہے، تو یہ قائم مقام ہے کیا چیز؟ ظن غالب۔ تو ظن غالب جب تک حقیقت حال کے موافق نہیں ہوگی اس وقت تک اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور وہاں چونکہ قائم مقام نہیں ہے جہت تحری، وہ اصل ہی ہے، تو وہاں حکم وہی ہوگا کہ اعادے کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں چونکہ ثابت ہو گیا، اور جب ثابت ہو گیا قائم مقامیت ختم ہو گئی۔ قائم مقام ہونا حقیقت کے اعتبار سے تھا نا، اور جب تم نے پانی مانگ لیا اور ظاہر ہو گیا کہ میرا گمان کیا تھا؟ غلط تھا، تو یہاں ظن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہاں ظن کا اعتبار کیا جائے گا۔ تحری میں ظن معتبر ہے اور یہاں ظن معتبر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں اصالتاً وہی جہت تحری جہت قبلہ ہے، اور یہاں اصالتاً قائم مقام ہونے کی بنیاد پر ہے۔ بخلاف مسئلہ تحری کے، اس نے کہ وہاں قبلہ اس وقت، کس وقت؟ جب کہ قبلہ مشتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جہت تحری ہی اصالتاً جہت قبلہ ہے، اور یہاں حکم دائر ہے حقیقت قدرت یا حقیقت عجز پر، لہذا قائم مقام ہوگا غلبہ ظن کس کے؟ قدرت اور عز کے قائم مقام ہوگا آسانی کے لیے، تیسیراً آسانی۔ فَإِذَا ظَهَرَ خِلَافُهُ، لیکن جب خلاف ظن ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، تو اب اس کا قائم مقام ہونا بھی باقی نہ رہا۔ وَيُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنْ فَرَضٍ وَنَفْلٍ، اور جب کسی شخص نے تیمم کر لیا تو وہ اس تیمم سے جو نماز چاہے پڑھے، فرض پڑھے یا نفل پڑھے، ایک فرض پڑھے یا چند فرض پڑھے، ہمارے یہاں ہے نا، خلاف للشافعی، لیکن امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جس فرض نماز کے لیے تیمم کیا بس وہی نماز جائز ہوگی، اس لیے کہ ان کے یہاں خلف ضروری ہے تیمم، ہمارے یہاں خلف مطلق ہے۔ تو خلف ضروری کا مطلب یہ تھا کہ ضرورتاً وہ کام کرے گا۔ اب آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی تھی، وضو نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، تو تیمم کی اجازت ہوئی، تو یہ تیمم کی اجازت ضرورتاً ہے۔ جب ظہر پڑھ لی ضرورت ختم ہو گئی، تیمم بھی چلا گیا۔ اب عصر کی نماز پڑھنے کی نہیں ہے، نئی ضرورت پیش آئی، وہ تیمم کافی نہیں ہوگا امام شافعی کے یہاں۔ اب عصر میں بھی دیکھو پانی نہیں مل رہا ہے، قدرت نہیں، تو پھر تیمم کرو اور تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ خلف ضروری ہے ان کے یہاں، اس نے ایک نماز کا تیمم ایک ہی نماز میں کام کرے گا۔ البتہ فرض نماز کا تیمم نوافل میں کام کر جائے گا۔ آپ نے ظہر کی تیمم کیا ہے تو اب یہی فرض میں بھی کام کرے گا، سنتوں میں بھی کام کرے گا، نفل میں بھی کام کرے گا، مگر دو فرضوں میں نہیں، چونکہ یہ نوافل اور سنن فرائض کے تابع ہیں۔ ہمارے یہاں ایک تیمم چند فرضوں کو بھی کام کر جائے گا۔ حدیث وہی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے تیمم طہور ہے، چاہے 10 سال تک اسے پانی نہ ملے، یہ اس کے خلیفہ مطلق ہونے کی تائید ہے۔ وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ، اور تیمم ٹوٹ جاتا ہے یا تیمم کو توڑ دیتا ہے ہر وہ جو ناقض وضو ہے، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل واضح ہے، تیمم خلیفہ ہے، وضو اصل ہے، تو جو چیز اصل کو ہی تہس نہس کر دے، اصل کو ہی توڑ ڈالے، وہ خلیفہ کو
ایک چیز قائم مقام ہے تو اس کا درجہ وہ تو ہو نہیں سکتا جو اصل کا ہے، تو جو چیز ناقض وضو ہے وہ ناقض تیمم بدرجہ اولا ہوگی۔ وَقُدْرَتُهُ عَلَى مَاءٍ كَافٍ لِطُهْرِهِ، اور اسی طرح سے تیمم کی ایک ناقض یہ ہے کہ متیمم کا اتنے پانی پر قادر ہونا جو اس کی طہارت کے لیے کافی ہو، یہ بھی ناقض تیمم ہے۔ یہ ناقض وضو نہیں ہے لیکن ناقض تیمم ہے، تو تیمم کرنے والے کا اتنے پانی پر قادر ہو جانا جو اس کی طہارت کے لیے کافی ہو، یہ بھی ناقض ہے۔ یہ علی مائن کافٍ لطہرہ، یہ قید اس نے لگائی کہ اگر اتنا پانی نہیں ملا تو تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا وضو کیا، وضو کے پانی نہیں تھا، وضو کی جگہ تیمم کر لیا، اب کس نے 1 کپ پانی لا کر کے دیا، لو بھائی پانی، تو قدرت علی الماء تو ہے، آپ کو دے دیا، آپ پی لیجئے، سر پر ڈال لیجئے، پھینک دیجئے، کچھ بھی کر دیجئے، آپ کو قدرت حاصل ہے، اس پہ مالک بنا دیا اس نے۔ لیکن اس 1 کپ پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ جب وضو نہیں کر سکتے تو مائع کافی نہیں ہے، اور کس پر قدرت ضروری ہے؟ مائع کافی پر، لہذا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر 1 لوٹا پانی لا کے دے دیتا تو تیمم ٹوٹ جاتا۔ اور یہاں بھی قدرت علی الماء میں یہ شرط ہے کہ 3 بار دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار اگر تم نے اعضاء وضو دھو لیے تو قدرت پالی گئی۔ لہذا 1 گلاس پانی سے اگر ایک بار آپ چہرہ اور ہاتھ اور پیر دھو سکتے ہیں اور مسح کر سکتے ہیں تو 1 گلاس پانی کافی ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ نے 3 بار دھونے کی کوشش کی تو 3 بار چہرے میں ہی کام ہو جائے گا 1 گلاس کا، تو نہیں، ایک بار اگر دھونے سے آپ کے چاروں اعضاء پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی وضو کلی وغیرہ کا اس میں دخل نہیں ہے، جو اعضاء فرض ہیں دھونے ان کی نہیں کافی ہو۔ حتیٰ اذا قدر علی الماء، حتیٰ کہ کوئی شخص اگر پانی پر قادر ہوا، ولم یتوضا، اور اس نے وضو نہیں کیا، ثم عدمہ، پھر وہ پانی معدوم ہو گیا، تو اعادت تیمم، تو تیمم کا اعادہ کرے۔ دیکھیے میں تیمم کر کے بیٹھا ہوا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی نماز پڑھنے جا ہی رہا تھا کہ ایک صاحب آئے، ارے بھائی یہ پانی ہے آپ وضو کر لیجئے، آپ نے تیمم کیا ہے؟ پانی نہیں تھا کیا؟ بولے پانی نہیں تھا، لیجئے پانی ہے تیمم کر لیجئے۔ اب اتفاق سے وہ پانی دے ہی رہتا، آپ سے لوٹا پکڑا نہیں گیا، پورا لوٹا گر گیا، اور اس کے پاس بھی 1 ہی لوٹا پانی تھا۔ اب پھر یہ ثابت ہے کہ نہیں، 1 ہی لوٹا پانی تھا اور وہی لوٹا پانی کا دیتے لیتے گر گیا، اب پانی معدوم ہو گیا، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ تیمم جو آپ نے کیا تھا اب وہ باقی نہیں رہا، اس لیے کہ قدرت علی الماء پالی گئی۔ اور جیسے ہی قدرت علی الماء پالی گئی اس نے کہا ارے پانی ہے حضرت، آپ کہاں تیمم کر کے وضو کر نماز پڑھانا ہے، لیجئے پانی لیجئے۔ اتنا کہتے ہی تیمم جو تھا فوری رخصت ہو گیا۔ اب پانی اگر ہوتا تو آپ وضو کرتے، پانی اب نہیں رہا تو تیمم تو چلا گیا، وہ پانی پر قدرت حاصل ہوتی ہی اب آپ اگر نماز پڑھیں گے تو دوبارہ آپ کو تیمم کرنا پڑے گا۔ آگے بات سنیں، حتیٰ کہ اذا قدر علی الماء، اگر کوئی شخص پانی کے استعمال پر قادر ہوا، پانی مل گیا اسے اور اس نے وضو نہیں کیا، ثم عدمہ، اور پھر پانی معدوم ہو گیا، لوٹے سے بس ظاہر ہے وضو کرنے کی نہیں، لوٹا الٹ گیا، پانی پھر ختم ہو گیا، تو اعادت تیمم، تو اب تیمم کا یاد آ گیا، اس نے وہ تیمم اس کا رخصت ہو گیا۔ وَإِنَّمَا قَالَ كَافٍ لِطُهْرِهِ، اور مصنف نے یہ فرمایا کہ اتنا پانی کہ اس کی طہارت کے لیے کافی ہو، حتیٰ اذا اغتسل الجنوب، یہاں تک کہ جب کسی جنوبی نے غسل کیا، ولم یصل الماء لمعۃ ظہرہ، اور پھر پانی اس کی پیٹھ کے کسی خشک حصے تک نہ پہنچ سکا، وفنى الماء، اور پانی ختم ہو گیا، واحدث حدثا، اور اسے کوئی ایسا حدث بھی لاحق ہو گیا جو موجب وضو ہے، جو وضو کا باعث، وضو کا سبب ہے، تو فتیمم لہما، تو یہ دونوں کے لیے تیمم کرے گا، غسل تو پورا ہوا نہیں تو یہ اس کے لیے بھی تیمم کرے گا اور وضو کے لیے بھی تیمم۔ ثم وجد من الماء ما یکفیہما، پھر اس نے اتنا پانی پایا دونوں کی لیے کافی ہے، تو بطل تیممہ فی حق کل واحد منہما، تو دونوں میں سے ہر ایک کے حق میں اس کا تیمم باطل ہو گیا۔ انہوں نے لمعہ ظاہر جو کہا، پیٹھ کی خشک جگہ، یہ عموماً چونکہ ایسا یہی ہو سکتا ہے اس نے کہا، ورنہ بدن کا کوئی بھی حصہ اگر خشک رہ گیا اور پانی ختم ہو گیا، آپ غسل کر رہے تھے اور غسل کرتے کرتے آپ کی پیٹھ کا کچھ حصہ خشک رہ گیا، پانی نہیں پہنچا، تو وضو ہوگا، غسل ہوگا نہیں ہوگا، آپ ناپاک ہیں، یا یہی خشک رہ گیا، گھٹنا خشک رہ گیا، ادھر کا حصہ کچھ خشک رہ گیا، پانی نہیں پہنچ سکا بے توجہی سے،
انسان کے اعضاء میں کچھ حصے ایسے ہیں بدن کے کہ اگر وہاں توجہ نہ کی جائے، پانی سنبھال کے نہ پہنچایا جائے تو پانی نہیں پہنچ سکتا۔ مثلا آدمی بیٹھ کر کے غسل کر رہا ہے، جنگاسے ہیں، اب جنگاسوں میں پانی اس وقت نہیں پہنچ سکتا جب تک توجہ نہیں کرے گا، اس پر دھیان نہیں دے گا۔ تو ایسا ہی تھا، بیٹھے بیٹھے غسل کر رہا تھا، اب جنگاسوں کا کچھ خشک رہ گیا یا پانی یوں ڈالا تھا یہاں ہاتھ نہیں جا پا رہا تھا اور پانی نہیں پہنچ سکا اور پانی ختم ہو گیا بالکل، تو اب ظاہر سی بات غسل اس کا مکمل نہیں ہوا، تو غسل بھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اور اب بھی اس غسل کے بعد جس میں لمعہ باقی ہے، کچھ خشک حصہ باقی ہے، اس کی ریح بھی خارج ہو گئی مثلا، تو مجھے بے وضو بھی ایک حدث پایا گیا، تو اب یہ بے وضو بھی ہو گیا، بے غسل تو ہے ہی کہ پورے بدن پر پانی نہیں بہا سک پایا ہے یہ، تو اب یہ دونوں کی نیت سے تیمم کرے گا، اگرچہ ایک ہی تیمم کافی ہوگا اس کے لیے، جنابت والا بھی اور وضو والا بھی، حد سے اصغر اور حد سے اکبر دونوں کا تیمم ایک ہی تیمم کافی ہو جائے گا، تو یہ تیمم کرے گا دونوں کی نیت سے، ٹھیک ہے نا۔ حتی اذا اغتسل الجنوب، یہاں تک کہ کسی جنوبی غسل کیا اور پانی لمع ظاہر تک یعنی پیٹھ کی کسی خشک حصے پر یا بدن کے کسی بھی خشک حصے تک نہ پہنچ سکا اور پانی ختم ہو گیا، واحدث حدثا، اور اسے وہ حدث بھی لاحق ہو گیا جو موجب وضو ہے، ٹھیک ہے، فتیمم لہما، تو اب یہ دونوں کے لیے تیمم کرے گا، ٹھیک۔ ثم وجد من الماء، پھر اس نے پانی پایا، ما یکفیہما، کتنا پانی پایا؟ دونوں کی نہیں کافی، تو بطل تیممہ، تو اب دونوں کا تیمم یعنی وضو والا تیمم بھی باطل ہو جائے گا اور غسل والا بھی باطل ہو جائے گا، فی حق کل واحد منہما، دونوں کے حق میں تیمم اس کا باطل ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكْفِ لِأَحَدٍ بَقِيَ فِي حَقِّهِمَا، اور اگر وہ کسی ایک کے لیے کافی نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يَكْفِ لِأَحَدٍ، اور اگر کسی ایک کے لیے کافی نہیں تو بَقِيَ فِي حَقِّهِمَا، تو دونوں کے حق میں باقی رہا، مطلب پانی ملا، ایک کپ ملا، نہ اسے وہ خشک حصہ دھویا جا سکتا ہے جو سوکھا رہ گیا ہے کمر میں، ایک چمچہ پانی، ایک پیالہ پانی یا ایک کپ پانی ملا، تو یہ آدھا کپ پانی مل گیا، تو آدھا کپ پانی سے وہ کمر بھی پوری نہیں دھو سکتا یہ، ہے نا، اور وضو بھی نہیں کر سکتا، تو دونوں کے حق میں تیمم باطل رہے گا، پانی ملا مگر تھوڑا سا ملا، تو تیمم دونوں کا باقی رہے گا، اور اگر کافی نہیں ہے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے تو دونوں کے حق میں تیمم باقی رہے گا۔ وَإِن كَفَى لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ، اور اگر کسی ایک کے لیے کافی ہے متعین طور پر، مثلا لمعہ کے لیے ایک کپ پانی کافی ہے اور وضو کے لیے ایک لوٹا پانی ہے اور اسے کتنا پانی ملا؟ ایک کپ پانی ملا، تو اب اس پر لازم ہے کہ یہ اپنے غسل والی جو خشک جگہ رہ گئی اس کو دھو لے، تو یہ اس جنابت والا تیمم تو اس کا رخصت ہو گیا، اتنا پانی مل گیا نا لمعہ دھو لے، لیکن وضو والا تیمم باقی رہے گا کہ وضو کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے تھا اور وہ پانی اسے مل نہیں پایا، تو وضو کا تیمم باقی رہے گا، غسل کا ختم ہو جائے گا۔ وَإِن كَفَى لِأَحَدِهِمَا، اور دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کافی ہے پانی، بعینہ کا اعتراضی ہے، متعین طور پر کسی ایک کے لیے کافی ہے، تو جس کے لیے کافی ہے وہ تو تیمم رخصت ہو جائے گا، تو غسلہ وہ اتنا حصہ دھو لے جس عضو کے لیے وہ کافی ہے اس کو دھو لے، وَيَبْقَى التَّيَمُّمُ فِي حَقِّ الْآخَرِ، اور دوسرے کے حق میں تیمم یعنی جنابت والا ختم ہو جائے گا، لمعہ کے دھونے کے لائق مل گیا، مگر وضو والا تیمم ختم نہیں ہوگا، وہ باقی رہے گا۔ وَإِن كَفَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُنْفَرِدًا، اور اگر دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کافی ہے، علی الانفراد لا علی التعیین، مثلا یہ ہے کہ لمعہ کے لیے بھی اتنا حصہ پورا کمر کا رہ گیا یا جنگاسوں کا رہ گیا کہ اس میں بھی اسے آدھا لوٹا پانی چاہیے اور وضو میں بھی آدھا لوٹا پانی چاہیے، تو دونوں کے لیے لمعہ کے لیے بھی کتنا پانی چاہیے؟ آدھا لوٹا، اور وضو کے لیے کتنا چاہیے؟ آدھا لوٹا۔ اب کوئی ایک کام کر سکتا ہے، وضو کر لے تو لمعہ رہ جائے گا اور لمعہ دھو لے تو وضو رہ جائے گا، تو اب کیا کرے گا؟ اور اگر کافی ہے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے منفردن علی الانفراد، ٹھیک ہے، تو غسل اللمعۃ، تو کیا کرے یہ؟ لمعہ کو دھو لے، لأن الجنابۃ اغلظ، اس لیے کہ جنابت اغلظ ہے، یہ زیادہ غلیظ ہے، تو جو زیادہ غلیظ ہے اس سے بدن کو پاک کر لے، جنابت کو دور کر لے، رہا وضو تو وہ حد سے اصغر ہے، اس کا تیمم کافی ہوگا۔ چلو اب یہ پھر ایک تفصیل چلے گی، اس کو دیکھ کے آنا، تب جا کے بات سمجھ میں آئے گی، ہے نا۔